اور بولے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کاش ہماری دنیا دوبارہ ہو تو ہم ان سے بیزار ہو جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری کی ہے۔ اسی طرح دکھاتا ہے ان کو اللہ ان کی کرتوتوں کا سامان حسرت بنا کر ان پر، اور نہیں ہے وہ نکلنے والے جہنم سے۔ یہ تو رہا سرداروں کا حال جو اظہار بیزاری کر کے کنارے ہے نا۔ اوپر جو بات گزری وہ سرداروں کی تھی ہے نا، وہ رہبروں کی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو پلہ چھوڑا لیا، اپنا دامن ہٹا لیا۔ اب جو ان کی پیروی کرتے تھے ان کا حال کیا دیکھ، یہ تو رہا سرداروں کا حال جو اظہار بیزاری کر کے کنارے ہو گئے، اور اپنے سرداروں کی یہ حرکت دیکھ کر بولے وہ تابع دار لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی اور آنکھیں بند کر کے ان سرداروں کی ساری باتیں مان لی تھی ہے نا۔ اب جن لوگوں نے پیروی کی تھی اور اپنی آنکھ بند کر کے ان لوگوں پر بھروسہ کیا، کسی نے کہا رات ہے تو بھائی ہاں رات، دن ہے تو دن ہے، یہ نہیں دیکھا کہ حقیقت کیا ہے، یعنی اپنی آنکھوں کو حقیقت سے موڑے رہے ہے نا، اور جو جس کی اتباع کرتے رہے بس اسی کے نقش قدم پر چلتے رہے، اندھ بھکت ہو کر چلتے رہے۔ کاش ہماری دنیا دوبارہ ہو ہے نا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے جو آقا تھے ان لوگوں نے تو ہم سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا ہے، تو اب یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کاش دنیا دوبارہ بس جائے، کیا ہو جائے، دنیا دوبارہ قائم ہو جائے، تو جس طرح ان لوگوں نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا نا ہم بھی ان سے ہاتھ کھینچ لیں گے، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اب فیصلے کی گھڑی ہے۔ تو اب چاہے یہ لوگ کوئی کیسی بھی سوچ رکھے، اب ان کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور ہم سب کو دنیا میں دوبارہ رہنے کا موقع مل جائے تو ہم ان سرداروں سے بیزار ہو ہے نا، ہم بھی ان سے کیا کر لے، اپنے ہاتھ کو کھینچ لے اور بری ذمہ ہو جائے، جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری کی اور اپنے بری ذمہ ہونے کا اظہار کیا، یعنی جس طرح ان لوگوں نے ہم سے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ ہم نہیں جانتے کہ یہ لوگ کون ہے نا، تو اب اگر دوبارہ دنیا قائم ہو جائے تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھیں گے کہ ہم بھی نہیں جانتے کہ تم لوگ کون ہو، تم جانو تمہارا کام جانے، اب ہم صحیح راستے پر چلیں گے۔ لیکن جو وقت گزر گیا وہ دوبارہ لوٹ کر آتا نہیں، کیونکہ اب تو ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہونے والا کیا ہے نا۔ تو جب ان لوگوں کو ماننے کی ضرورت تھی ہے نا، اللہ کو بے دیکھے ماننے کی ضرورت تھی، رسول اللہ کے احکام پر چلنے کی ضرورت تھی، تو ان لوگوں نے رسول اللہ کے احکام کو نہیں مانا، خدا کے احکام کو نہیں مانا۔ اب جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ ہاں سزا کی گھڑی آ گئی ہے، ہمیں سزا ملنے والی ہے، تو اب یہ لوگوں کی تمنا ہو گئی کہ کاش دوبارہ دنیا قائم ہو جائے، تو ہم ان لوگوں نے جن لوگوں نے ہمیں گڈھے میں پھینکا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں کو ان سے چھوڑا لیں۔ الغرض تابعین یعنی جس کی جو لوگ تابع کرتے ہیں، یعنی جو تابع داری کرتے ہیں نا، جو لوگ چلتے ہیں پیچھے، تابعین اپنے متبوعین یعنی جو جس کے پیچھے یہ لوگ چلتے ہیں، تابعین اپنے متبوعین کے جواب میں بسط حسرت و عیاس کہیں گے کاش دنیا میں دوبارہ لوٹ کر جانا ہو تو ہم بھی ان سے اسی طرح بری ذمہ ہو جائیں گے جس طرح آج یہ ہم سے بری ذمہ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح دکھاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کی کرتوت و بدعملیوں کا سامان حسرت بنا کر ان پر ہے نا، تو یعنی جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا ہے نا، جو برے اعمال جو نافرمانی ان لوگوں نے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس نافرمانی کو ان کی آنکھوں کے سامنے قیامت میں رکھ دے گا کہ دیکھو تم لوگوں نے یہاں میری نافرمانی کی تھی، یہاں تم لوگوں نے میرے رسول کی نافرمانی کی تھی ہے نا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں شکر ہے، اس کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے رسول کا امتی بنایا اور ہمارے سروں پر اپنے محبوب اور خاص بندوں کو ہماری ہدایت کے لیے، یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برے اعمال دکھائے گا تو ان کی بے حد حسرت اور پشیمانی ہوگی اس بات پر کہ انہوں نے برے عمل کیوں انجام دیے اور کیوں نہیں اچھے عمل کیے تاکہ وہ عذاب سے نجات پا جاتے ہے نا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا تو اب ان لوگوں کی حسرت کیا ہو گئی، ان لوگوں کی سوچ یہ ہو گئی، ان کی خواہش یہ ہو گئی کہ کاش ہم بھی دنیا میں اچھے عمل کر لیتے، ہم بھی خدا کو ایک مان لیتے، ہم بھی خدا کے بتائے ہوئے فرمان پر چل جاتے، ہم بھی رسول کا کلمہ پڑھ لیتے، ہم بھی رسول کے بتائے ہوئے فرمان پر چل جاتے اور یہ برے اعمال سے ہم بچ جاتے اور نیک اعمال کرتے تو ہمارا بھی حشر اچھا ہوتا ہے نا۔
لیکن ان لوگوں نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، کیونکہ ایسا تو ہے نہیں کہ ہر صدی میں کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کہ یہ اچھے کام ہے، یہ کرنے ہیں، برے کام یہ ہے، اس سے بچنا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ٹائم پر، ہر زمانے میں، ہر صدی میں اپنے محبوبین بندوں کی ایک جماعت رکھی ہے جو حق اور بری اعمال کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ برے اعمال ہے، اس سے بچنا ہے، یہ ناجائز کام ہے، تمہیں اس سے پرہیز کرنا ہے، یہ حق، یہ جائز کام ہے، تمہیں اس پر چلنا ہے نا۔ تو اب ان لوگوں نے جو صحیح راہ دکھانے والے تھے ان پر ان لوگوں نے بھروسہ نہیں کیا، تو اب غلطی کس کی؟ ان کی خود کی ہے نا۔ تو اب ان لوگوں کا کچھ ہونے والا نہیں۔ اور اب کیا ہو سکتا ہے جبکہ ان کے تعلق سے خدائی فیصلہ ہو چکا ہے نا۔ جب خدا نے فیصلہ کر دیا کہ ان کے لیے جہنم ہی ہے نا، تو اب اس کے علاوہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کیونکہ جب خدا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اور اب کیا ہو سکتا ہے جبکہ ان کے تعلق سے خدائی فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہے وہ نکلنے والے جہنم سے، یعنی جب تک یہ لوگ ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ موت دوبارہ آئے گی ہے نا، کیونکہ موت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت آنی ہے نا۔ اب جب وہ جہنم میں رہیں گے تو وہ ہمیشہ اسی عمل پر رہیں گے کہ انہیں سزا ملنی ہی ملنی ہے، جو ان لوگوں نے کرتوتیں کی ہے وہ اس کی سزا ملتے رہیں گے۔ لہذا اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، کیونکہ یہ فانی دنیا ہے، یہ مٹنے والی دنیا ہے، لیکن اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ جو جہنم میں گیا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو جنت میں گیا وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ نہ تو جنت مٹنے والی ہے نہ جہنم مٹنے والی ہے، مٹنے والی یہ دنیا ہے جس کو ہم ہمیشہ کے لیے مان بیٹھے کہ یہ تو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے نا۔ تو ہمیں عمل کرنا ہے کس انداز میں کہ ہمیں جنت کی طرف جانا ہے، ہمیں رسول اللہ کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، ہمیں خدا کی بارگاہ میں کھڑے رہنا ہے نا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب خدا کی بارگاہ میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا پڑے تو شرم کے مارے ہمیں اپنے سر کو جھکانا ہے نا۔ تو ہمیں عمل کس انداز میں کرنا ہے کہ ہم فخر سے رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا امت ہوں ہے نا۔ جب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو ہم فخر سے کھڑے ہو سکے کہ اے خدا میں نے تیری فرما برداری کی ہے نا۔ تو ہمیں اس انداز میں زندگی گزارنی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ ان کو جہنم سے کبھی نکالا جائے گا نہیں ہے نا، جو جہنم میں گئے انہیں کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ نیز ان کے متبوعین سب کے سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اپنے کرتوتوں کی سزا پاتے رہیں گے ہے نا۔ تو اب جس کی پیروی کی گئی وہ بھی جہنم میں گیا، اور جس نے پیروی کی وہ بھی جہنم میں گیا۔ لہٰذا ہمیں اگر چننا ہے تو کسی ایسے کو چننا ہے جو ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے امور دین کی تفصیل بیان فرمائی تھی ہے نا۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اس سے دین کے معاملات، امور دین کے معاملات کی تفصیل بیان فرمائی تھی، اور اب یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، یعنی اے لوگوں کھاؤ جو زمین میں ہے نا۔ تو اس سے دنیاوی امور یعنی دنیا کے معاملہ، دنیا کے حکم کو بیان فرما رہا ہے۔ دین روح کی غذا ہے نا، یہ جو دین ہے یہ کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے، اور کھانا پینا جسم کی غذا ہے۔ جس طرح ہمارے لیے ہم فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارا جسم طاقتور رہے ہے نا، تو اس لیے ہم غذا کھانا کون سا پسند کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، جو سب سے زیادہ ہمارے جسم کو فائدہ پہنچائے ہے نا۔ ہم اخروٹ کھاتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں نا، طرح طرح کے میوے کھاتے ہیں جس سے ہمارا جسم مضبوط ہے۔ تو ہمیں روح کو بھی تو مضبوط کرنا ہے نا۔ جسم تو مٹنے والا ہے، جسم کی باقیات نہیں ہے، جسم فانی ہے لیکن روح باقی رہنے والی ہے نا۔ تو ہمیں روح کو بھی مضبوط کرنا ہے، اور اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے، درود پاک ہے، نمازیں ہے، صلاۃ و تسبیح ہے نا۔ تو ان چیزوں سے ہماری روح کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی ہے نا۔ تو جہاں ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں وہیں ہمیں اپنی روح کا بھی کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔